اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ انبیاء میں ایک خوبصورت واقعہ لکھا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے تھے اور آپ کا ہمراہ آپ کے کھانے پینے کا سامان بھی موجود تھا۔ جب آپ اس وادی میں پہنچتے ہیں تو آپ نے دیکھا وہ وادی مکمل طور پر ویران ہو چکی تھی۔ یہ وادی بہت ہی وحشتناک ایک منظر کو پیش کر رہی تھی۔ انسانی اعضاء کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے اور اس وادی کے باسیوں کے جسم اور ہڈیاں نمایاں نظر آ رہی تھی۔ اس وحشتناک حالت کو دیکھ کر، اس ویران حالت کو دیکھ کر یہ نبی تعجب کرتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ایک سوال کرتے ہیں، خدایا ان مردوں کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوال اس وادی کے اس وحشتناک منظر کو دیکھ کر آپ نے کیا تھا۔ تو خداوند عالم نے اس کی روح قبض کر لی اور یوں 100 سال تک وہ وہاں پر رہے، اور 100 سال گزرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوتے ہیں تو خدا نے پوچھا کہ کتنا عرصہ گزر چکا ہوگا اور کتنی دیر ہو چکی ہوگی؟ تو اس وقت اس نبی نے ارشاد فرمایا کہ شاید ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ تو خدا نے کہا دیکھو تمہارے کھانے کی جو اشیاء ہے ان کی طرف نگاہ کرے۔ جب نبی نے نگاہ کی ان کھانے پینے کی چیزوں کی طرف تو دیکھا وہ کھانے پینے کی چیزیں جیسے آپ لے کے آئے تھے اسی حالت میں ہی پڑی ہوئی تھیں، جبکہ کہا جاتا ہے وہ کھانے کا جو سامان جو نبی اپنے ساتھ لے کے آئے تھے وہ انجیر اور پھلوں کا کوئی رس تھا جو بالکل مختصر وقت میں یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ساتھ ساتھ خدا کی طرف سے حکم ہوا جس سواری پر آپ آئے ہیں اس سواری کی طرف دیکھے تو دیکھا وہ سواری تو مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، اس کی ہڈیاں تک ختم ہو چکی ہے، بالکل بوسیدہ ہو چکی تھی۔ تو اس وقت حکم خدا سے وہ سواری دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ بعض تاریخ میں یہ واقعہ بھی موجود ہے، جب یہ نبی اپنے گھر سے نکلے تھے تو اس وقت ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، اور جب یہ نبی اپنے گھر پہنچتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو بچہ تھا وہ اب 100 سال کا ہو چکا تھا، اور اس کی جو وائف تھی وہ وائف 150 سال کی ہو چکی تھی، اور خود نبی کی اپنی عمر 50 سال تھی۔ دیکھیں اگر قدرت الہی کو دیکھنا ہے، اگر عظمت الہی کو دیکھنا ہے، اگر معاد کو دیکھنا ہے تو دیکھ لیں کہ 100 سال گزر گئے ہیں، لیکن نبی نے یوں خیال کیا کہ شاید ایک دن یا ایک دن سے کم عرصہ گزرا ہے، اور 100 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ کھانے پینے کے اشیاء اسی حالت میں باقی تھی۔ یہ بھی ایک معجزہ الہی تھا کہ ورنہ کھانے پینے کے اشیاء اتنے عرصے تک کے لیے باقی نہیں رہتی، جبکہ اس کے مقابل میں انسان اور حیوان بہت عرصے تک زندہ رہ سکتا تھا، لیکن اس کی جو سواری ہے مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ یہاں سے ہمیں ایک میسیج ملتا ہے، ایک پیغام ملتا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس قدرت کو ہم اپنے آپ سے کبھی کمپیئر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت الہیہ کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس قدرت الہیہ کو درک کرنے کی کوشش کرے، اور بہت سارے ایسے سوالات جو ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے کرتے ہیں، حقیقت میں اگر ہم ان سوالات کے جواب کو قرآن مجید اور اسی طرح سے دیگر جو تعلیمات ہے محمد اور آل محمد ہے ان سے اگر آپ سمجھنے کی اور ان کے جوابات کو لینے کی کوشش کریں گے تو آپ کے بہت سارے سوالات کا جواب مل سکتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں، کچھ افراد ہمیں ایسے نظر آتے ہیں، چھوٹی موٹی باتیں، چھوٹے موٹے سوالات جن کا جواب کہیں سے بھی آرام سے مل سکتا ہے، وہ سوال کے جواب کو کسی سے لینے کی کوشش نہیں کرتے، سوال کے جواب کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، نہ وہ کتاب الہی کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ وہ دیگر تاریخی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ کسی عالم سے وہ سوال کرتے ہیں۔ بس چونکہ سوال اس کے ذہن میں آ گیا ہے تو وہ یہ خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں میں بہت بڑا ایک اسکالر بن گیا ہوں، اب میرے ان سوالات کے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ خود ایک بہت بڑی ایک جہالت ہے کہ انسان اپنے سوالات کو لاجواب سمجھیں، اور اپنے سوالات جس کے اس کے پاس جواب بھی نہیں ہے، صرف سوال ذہن میں آنے کو اپنی شخصیت اور اپنے آپ کو بہت بڑا
پڑھا لکھا شو کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے۔ اور دوسرا میسج جو ہم یہاں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے حساب سے سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے حساب سے فکر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اس نبی کو خدا نے یہ پیغام دیا کہ تمہارے یہاں پر 100 سال گزر چکے ہیں، تو وہ اللہ کے نبی تھے، وہ صرف دکھانا چاہتے تھے، لوگوں کو بتانا چاہتے تھے، سمجھانا چاہتے تھے کہ خدا کے لیے کسی مردے کو زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ بھی اگر اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کو قوی سے قوی تر بنانا چاہتے ہیں، معاد کے بارے میں اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان تعلیمات قرآنی کو بغور مطالعہ کریں۔ ان کے مطالعہ کرنے کے بعد یقیناً آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، اور یقیناً آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور یقیناً کردار میں فرق آپ دیکھنا شروع کریں گے۔ اور ہمیں زندگی میں یہی چاہیے، اگر ہم اپنے کردار کو خود سے ٹھیک کرنا شروع کریں گے تو وہ دن دور نہیں جب ہمارا کردار بہت خوبصورت کردار بن جائے، اور یوں ایک جنت نظیر ایک معاشرے کو ہم تشکیل دے سکے جہاں پر انسان کو سکون ہی سکون میسر ہو۔